بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ جنات والی ٹرین۔ مجھے جنات کی کہانیاں سننا بہت پسند تھا۔ ایک دفعہ میں ٹرین میں اکیلی سفر کر رہی تھی جب ایک فیملی میرے پاس آ کر بیٹھی۔ وہ لوگ بہت اچھے مزاج کے تھے اور ہنسمکھ تھے۔ ہم آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اس کے ساتھ اس کا ایک 12 سالہ بھائی بھی تھا۔ جب ہم نے جنات کی باتیں شروع کیں وہ مجھے جنات کے واقعات سنانے لگی۔ رات ہوتے ہی میں سو گئی۔ جب آدھی رات پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی اور یہ دیکھتے ہی میری جان نکل گئی کہ وہ فیملی تو خود کی فیملی تھی۔ میرے چاروں طرف مجھے گھیرا ڈالے بڑی خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، تمہیں ہماری کہانیاں سننا پسند ہے تو آج ہم سب سے بھی مل لو۔ اب ہم تمہارے ساتھ ہی رہیں گے کیونکہ تم نے بچپن سے لے کر آج تک ہماری بہت کہانیاں سنی ہیں، اس لیے تم ہمیں بہت اچھی لگنے لگی ہو۔ تو آج ہمیں اس ٹرین میں اپنے ساتھ لے جانے آئے ہیں۔ یہ ٹرین ہماری ہے۔ اس میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کی کہانیاں تم نے آج تک اپنے بڑوں سے سنی تھیں۔ یہ سارے وہی جنات ہیں۔ یہ ٹرین ہمارا گھر ہے۔ ہم اسی ٹرین میں رہتے ہیں اور یہ ٹرین اب کہیں بھی نہیں رکے گی بلکہ ایسی ہی چلتی رہے گی۔ میں نے ایک نظر ان سب لوگوں کی طرف اٹھائی۔ میں نے اپنے ارد گرد بیٹھے مسافروں کی طرف دیکھا تو وہ سب بھی جنات تھے جو رات کو میرے سونے سے پہلے عام مسافر لگ رہے تھے، مگر اب یہ سارے کے سارے جنات بن چکے تھے۔ ایک ایک کر کے مجھے ان کی شکلوں میں دکھائی دے رہا تھا تو مجھے اپنے بچپن میں سنی ہوئی ہر کہانی یاد آنے لگی۔ ان کے چہرے میری آنکھوں کے آگے گھومنے لگے۔ یہ سب مجھے اسی طرح گھور رہے تھے کہ ابھی مجھے کچا چبا جائیں گے، تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان سے کیسے بچوں اور اس ٹرین کو کیسے روکوں۔ میں اور میری امی میری نانوں کے گھر میں رہتے تھے۔ میری امی نے مجھے بتایا کہ میں جب ابھی بہت چھوٹی تھی تو میرے ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر کچھ عرصہ میں تمہارے دادا کے گھر میں رہے، مگر تمہارے چچا اور تایا نے مجھے پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ میں تمہیں لے کر اس گھر سے چلی جاؤں، اس لیے وہ ہر روز کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے لڑائی شروع کر دیں۔ تو تمہارے دادا کافی بڑے تھے، اس لیے ان کے بیٹے ان کی کوئی بات نہیں مانتے تھے۔ تمہارے دادا نے ان کو بہت سمجھایا کہ جیسے یہ تم دونوں کا گھر ہے ویسے ہی ان کا بھی گھر ہے، کیونکہ یہ میرے مرحوم بیٹے کی بیوی اور بیٹی ہیں۔ ان کو تم اس گھر سے نکال نہیں سکتے، مگر ان کی نظر تو تمہارے ابو کے حصے کے اوپر تھی اور یہ چاہتے تھے کہ جب ہمارا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا تو ان دونوں ماں اور بیٹی سے ہمارا کیا رشتہ، اس لیے اب یہ گھر ہمارا ہے۔ یہ دونوں اپنا کوئی دوسرا انتظام کریں۔ پھر کچھ عرصہ تو جیسے تیسے کر کے گزر گیا، مگر ایک دن ہر روز کی طرح ان کی لڑائیوں کی وجہ سے تمہارے دادا بہت پریشان ہوئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر ان دونوں کی موجیں لگ گئیں کیونکہ اب تو سب کچھ ان کو ملنے والا تھا، اور پھر انہوں نے اپنی کارستانیاں اور تیز کر دیں۔ کسی نہ کسی طرح میں تمہیں لے کر اس گھر سے کہیں دور چلی جاؤں اور وہ دونوں پورے گھر پر اپنا قبضہ کر لیں۔ انہیں تمہارے دادا کی جائیداد میں سے ہمیں کچھ دینا بھی نہ پڑا۔ تو اب یہ لوگ آئے ہیں، دن کوئی نیا منصوبہ بناتے ہیں۔ محلے والوں نے بھی ان کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہاری بھابھی تمہاری چھوٹی سی بھتیجی کو لے کر کہاں جائے گی، مگر انہوں نے کسی کی ایک نہ سنی۔ آخر ایک دن انہوں نے صبح ہوتے ہی ہمارا سامان اٹھایا، گھر سے باہر پھینکنا شروع کر دیا۔ تو میں بہت پریشان ہوئی کہ میں اپنی بیٹی کو لے کر کہاں جاؤں گی۔ تو اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں تمہاری نانوں کو بلا لیتی ہوں، اگر وہ ہیں ان کو کچھ سمجھا دیں تو اچھا ہے کہ یہ ہمیں گھر میں رہنے دیں۔ ہمارے گھر سے کچھ دور اسی شہر کوٹلی میں تمہاری نانوں کا بھی گھر تھا۔ میری نانوں میرے ماموں کے ساتھ اسی شہر میں رہتی تھی۔ تو امی نے بتایا کہ میں نے ہمارے محلے کے کسی ایک لڑکے کو اپنی ماں کے گھر پیغام دے کر بھیجا کہ وہ جلدی سے ہمارے گھر آئیں۔ تو 2 یا 3 گھنٹے تک تمہارے نانا ہمارے گھر آ گئے۔ تمہارے ماموں بھی ان کے ساتھ ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے آ کر دیکھا کہ سارا سامان باہر گلی میں پڑا ہوا ہے تو وہ دونوں اندر آئیں۔ تو میں اپنے صحن میں بیٹھی رو رہی تھی۔ تمہاری نانوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ سامان کس نے گلی میں پھینکا ہے؟ تو میں نے انہیں سب کچھ تمہارے ماموں نانوں کو بتایا۔ انہوں نے تمہارے چچا اور تایا سے بات کی
کافی منٹ سماجت کی مگر یہ دونوں کسی بات پر راضی نہ ہوئے۔ تمہارے نانو نے کہا بیٹا تم اپنی بیٹی کو اٹھاؤ، ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں چلو، تم دونوں آپ سے ہمارے ساتھ رہ لینا کیونکہ ہم تم دونوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ تو میں نے روتے ہوئے تمہیں اٹھایا، تمہارے ماموں نے گاڑی منگوا کر ہمارا سامان گاڑی میں رکھا، ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہنے کے لیے چلے آئے۔ ممانی ہمیں دیکھ کر زیادہ خوش نہ ہوئی مگر ماموں اور نانو کی وجہ سے خاموش رہی اور کچھ نہ بولی، اسی لیے تو پہلے ہی ان کے گھر جانا نہیں چاہتی تھی مگر اب تو بہت مجبوری بن گئی تھی کہ میں بہت چھوٹی تھی۔ امی نے بتایا کہ اس وقت ان کی عمر بھی کچھ زیادہ نہ تھی کیونکہ ابھی تو تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی میری امی اور ابو کی شادی کو، تو پھر 2-3 سال بعد میں اس دنیا میں آئی تو سب ماں باپ کی طرح میرے والدین بھی اس دنیا میں آنے کی وجہ سے خوش تھے۔ تو میری امی نے مجھے بتایا کہ تمہارے ابو نے بڑے پیار سے تمہارا نام محروق رکھا، تمہارے ابو چاہتے تھے کہ تم بڑی ہو کر خوب پڑھا کرو، وہ کہتے تھے کہ میں اپنی بیٹی کو بڑے اسکول میں داخلہ لے کر دوں گا، بہت سارا پڑھاؤں گا، اس دنیا کی ہر سہولت اپنی بچی کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ مگر ابو کو یہ بھی نہ پتہ تھا کہ مجھے اس دنیا میں کیا کیا مصیبتیں جھیلنا پڑیں گی۔ تو ہم نے ماموں اور نانوں کے ساتھ رہنا شروع کیا۔ ہماری مشکلات کم نہ ہوتی کیونکہ میری ممانی تو کبھی بھی خوش نہ ہوتی۔ امی نے بتایا کہ پورے گھر کا کام خود کرتی اور تمہاری ممانی کو بھی کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی، اس لیے کہ شاید تمہاری ممانی کا موڈ کچھ ٹھیک رہے مگر ان کو خوش رکھنا شاید میرے بس کی بات نہیں تھی۔ تمہارے ماموں مجھ سے چھوٹے تھے اس لیے ان کی شادی بعد میں ہوئی، ان کو بھی کوئی اولاد نہ تھی، تو تمہارے ماموں تو ہمارے ان کے گھر پر رہنے سے زیادہ خوش تھے کیونکہ تمہارے ماموں کو بچے بہت پسند تھے اور تم ابھی بہت چھوٹی تھی، تو تمہارے ماموں تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتے، زیادہ تر وقت تمہارے ساتھ گزارتے اور تمہیں اپنی گود میں اٹھا کر باہر لے جاتے، بہت ساری چیزیں بلاتے۔ تو جب تمہاری ممانی تمہارے ماموں کو تمہیں پیار کرتا دیکھتی تو ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ ان کو کیسے منع کرے کہ تمہارے ماموں تمہیں اتنا پیار نہ کیا کریں، مگر یہ کچھ نہ کہہ پاتی، دل ہی دل میں چلتی رہتی۔ امی نے بتایا کہ جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو ماموں نے ایک دن میرے اسکول کا پتہ کیا، گھر آ کر مجھے کہنے لگی کہ باجی میں نے معروف کے لیے اسکول ہوم لیا ہے اور اب یہ بڑی ہو گئی ہے تو کل آپ اس کو میرے ساتھ لے کر چلنا، ہم اس کو اسکول میں داخل کروا دیں گے۔ ممانی اپنے کمرے سے باہر آئی اور کہنے لگی آپ اپنی کوئی فکر نہ کرنا، بس ساری محبت اپنی بہن کی بچی پر ہی لوٹا دینا، آپ کو یہ فکر نہیں کہ آج تک ہمارا اپنا بچہ تو دنیا میں آیا نہیں، کچھ اس کے لیے کیا جائے، نہ کبھی آپ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے نہ کبھی کسی وکیل کے پاس لے کر گئے، اللہ ہماری گود بھی ہری کر دے، مگر اس گھر میں آئی ہیں آپ اپنا ہی آپ بھول گئے ہیں، جب بھی آپ کام کر کے واپس گھر آتے ہیں تو باجی اور ان کی بیٹی کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، میری تو آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی کہ اتنے سال گزرنے کے بعد آج تک میں بالکل اکیلی ہوں، آپ کو تو اپنی بہن کی بیٹی کھلانے کے لیے مل گئی ہے۔ تو ماموں بولے تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو، یہ بھی تو ہماری بیٹی ہے۔ تو اتنے میں نانو بھی اپنے کمرے سے اٹھ کر باہر آ گئیں اور کہنے لگیں کہ میں ابھی ساری باتیں سن رہی تھی، وہ اگر ابھی تک اللہ نے تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازا تو اس میں اس بچی اور اس کی ماں کا تو کوئی قصور نہیں، تم ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے کیوں جلتی رہتی ہو، بلکہ تم بھی اس بچی سے سچے دل سے پیار کرو۔ مگر جب سے میری بیٹی اپنی اس بچی کو لے کر ہمارے گھر آئی ہے اس دن سے تم نے نہ جانے کس بات پر اتنی خفا رہتی ہو، میرے بیٹے کے ساتھ میری بیٹی کا بھی گھر ہے، ابھی تو ہو سکتی ہوں میں تمہارے میاں کی کمائی نہیں کھا رہی بلکہ اپنے ابا کی کمائی کھا رہی ہے، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ اس کے باپ کی پینشن آتی ہے مجھے اور ہم تینوں ماں بیٹی، اور ویسے بھی اگر تم یا تمہارا شوہر تمہارے آرام کے لیے اس گھر میں نوکرانی بھی رکھتا تو اس کی تنخواہ پر بھی خرچہ آتا، مگر جب سے میری بیٹی اس گھر میں رہنے کے لیے آئی ہے تب سے نوکروں کی طرح سے دن رات کام کرتی ہے، اور اس دن سے آج تک تم عیش و آرام کر رہی ہو، مگر میری بیٹی نے تو کبھی اف نہیں کی، ہر وقت میری بیٹی اس کوشش میں لگی رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ تمہاری ناراضی ختم کرے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ کچھ کرنا تو آسان بات ہے نہیں، جو تم اپنے شوہر سے گلے شکوے کر رہی ہو، ہر دوسرے دن اپنی ماں کی طرف چلی جاتی ہو، تو اپنی ماں سے کیوں نہیں کہتی وہ تمہیں جہاں مرضی لے کر جائیں؟ جب سے تم اس گھر میں بیاہ کر آئی ہو تم نے کبھی اپنے شوہر یا مجھے کبھی کچھ سمجھا ہی نہیں، اگر سمجھا ہے تو بتاؤ تمہارا شوہر تمہاری کیا بات پوری نہیں کرتا، اور کون سی ایسی سہولت ہے
जो तुम्हें इस घर में मुयस्सर नहीं है, मगर फिर भी आज तुमने इस बच्ची की छोटी सी खुशी का सुनकर इतना सारा जहर उगल दिया। मुझे तो ये सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम्हारी सोच मेरी बेटी और इस छोटी सी बच्ची के बारे में कितनी घटिया है। तुम्हें याद हो कि ना हो, मैं तुम्हें याद करा दूं कि तुम्हारा शौहर पहले मेरा बेटा है, बाद में मेरी इस बेटी का भाई है, उस बच्ची का मामू है। इनके लिए कोई गैर नहीं है। एक भाई का अपने बाप के चले जाने के बाद अपनी बहनों के लिए सब कुछ करना फ़र्ज होता है। ये तुम नहीं जानती क्योंकि तुम्हारे अपने 3 भाई हैं, मगर आज तक इन्होंने अपना कोई हक अदा किया होता तो तुम्हें पता होता कि भाई का अपनी बहन के लिए क्या कर्ज है। और तुम आगे से इस छोटी बच्ची के सामने ऐसी कोई बात नहीं करोगी जो बात इसका दिल दुखाए जब तक मैं ज़िंदा हूँ, समझी? तुम जाओ और जाकर अपना कुछ काम धंधा करो। वैसे भी खाली दिमाग शैतान का घर होता है और काम तो तुमने करना नहीं होता, बस महारानियों की तरह मेरी बेटी और मेरे बेटे पर हुक्म चलाती रहती हो। तो नानो मुझे लेकर अपने कमरे में आ गई और कहने लगी, तुमने मुमानी की बातों का बुरा नहीं मानना क्योंकि मैं छोटी थी, मगर मुमानी की बातें सुनकर मैं भी परेशान हो गई। तो तुम मेरी नानो ने मुमानी को अच्छी तरह से समझा दिया था। थोड़ी देर बाद मामू मेरे पास आए और कहने लगे, मारूख बेटा चलो, हम आपको स्कूल लेकर चलते हैं। वहाँ जाकर मेरी नन्ही मारूख पढ़कर बहुत मजबूत और बहादुर इंसान बनेगी। मामू ने मुझे उठाया, मेरी अम्मी को साथ लेकर स्कूल गए, मेरा दाखिला करवा दिया। अगले दिन सुबह से मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। अब मैंने अपनी अम्मी के साथ नानो के कमरे में सोया करना है। रात हुई तो मैंने अपना तकिया उठा लिया, नानो के कमरे की तरफ चल पड़ी तो मेरी अम्मी ने मुझसे कहा, मारूफ अब से अपनी अम्मी के साथ नहीं रहा करेगी। मैंने कहा, आप तो हर वक्त डरती और रोती रहती हैं, तो मैं आपकी तरह नहीं बनना चाहती, बल्कि मैं बहादुर बनना चाहती हूँ। जैसे मुझे सुबह मामू ने कहा है कि मेरी मारूख स्कूल पढ़कर मजबूत और बहादुर बनेगी, तो मैं तो मामू जान की बात मानूंगी। बड़ी होकर मैं बहादुर इंसान बनकर दिखाऊंगी। आपकी तरह हर किसी से डर नहीं जाया करूंगी। मैं कहने लगी, मेरी मारूफ तो अभी से बड़ी हो गई है। अम्मी मेरे साथ नानो के कमरे तक आई और नानो से कहने लगी कि माहरूख के साथ हैं। तो नानो ने कहा, ये तो अच्छी बात है, आज से मैं और माहरूख दोनों एक साथ सोया करेंगे और मैं रात को इसे मज़े मज़े की कहानियाँ सुनाया करूँगी। मैं बहुत खुश हुई और नानो से कहने लगी कि नानो जल्दी से नमाज़ पढ़ ली है, मेरे पास आ जाएं, मुझे आपसे जिन्नों वाली कहानियाँ सुननी हैं। नानो कहने लगी, आप तो अभी छोटी हो, आपको जिन वाली कहानी सुनकर डर लगेगा। तो मैं जल्दी से बोली, नहरों में तो अब बड़ी हो गई हूँ, इसलिए तो मामू मुझे स्कूल छोड़ रहे हैं। जब आप मुझे जिन वाली कहानी सुनाएंगी मुझे डर नहीं लगेगा। तो ना लो, तुम्हें कहा, अच्छा मैं अभी कुछ देर में आती हूँ। तो नमाज़ पढ़ने नानो चली गई। कुछ देर बाद नमाज़ पढ़कर मेरे पास वापस आ गई। मुझसे कहने लगी, चलो आज मैं तुम्हें एक जिन की कहानी सुनाती हूँ। किसी गाँव में एक बहुत खूबसूरत लड़की रहती थी जो कि बिल्कुल परी की तरह नजर आती थी। उस लड़की के घर में उसके अम्मा अब्बा रहते थे। उनका घर कुछ ज़्यादा बड़ा ना था। लड़की का एक छोटा सा किसान था, उसकी छोटी सी आबादी थी जिस पर ये किसान खेती बाड़ी करके अपने घर का गुजर बसर करता था। अल्लाह ने इसको एक बहुत खूबसूरत बेटे से नवाजा था जिसकी आंखें नीले रंग की थीं। इसके बाद काले स्याह और घर वाले थे, उनकी रंगत सफ़ेद थी, गुलाबी थी। जो कोई भी इस लड़की को देखता तो देखता ही रह जाता। अल्लाह ने इस लड़की को कमाल का हुस्न देकर रखा था। गांव का हर नौजवान इस लड़की के हुस्न के कसीदे पढ़ता नजर आता था। इस किसान को उसकी बेटी के बहुत सारे रिश्ते आए, मगर उसके सामने हर रिश्ते वाले को मना कर दिया था, क्योंकि जब भी किसी लड़के का रिश्ता आता उस लड़की के लिए, तो ये किसान और उसकी बीवी लड़के के घर जाकर लड़के को देखते, उसी वक्त उनको मना कर देते कि मैं आपका लड़का पसंद नहीं। तो वो लोग कहते कि हमारे लड़के में क्या कमी है। वो किसान कहता, आपको लगता है आपके लड़के में कोई कमी नहीं है, मगर मुझे अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं, क्योंकि मेरी बेटी जैसी खूबसूरत और प्यारी बेटी शायद इस दुनिया में किसी की भी नहीं है। इसलिए मैं इस लड़के से ही अपनी बेटी की शादी करूँगा जो मेरी बेटी जितना खूबसूरत होगा। क्या हुआ कि मैं गरीब किसान हूँ, मगर अल्लाह ने मुझे हीरे जैसी बेटी दी है, तो मैं ऐसे ही किसी को नहीं सौंप सकता। वो किसान लड़के वालों को मना करके घर वापस आ जाता। घर वापस आता तो इसकी बीवी को कहती कि आप हर किसी रिश्ते से भी बात करके मना कर देते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं। अगर हमारी बेटी जितना खूबसूरत लड़का हमें ना मिला तो हम अपनी
بیٹی کی شادی نہیں کریں گے تو یہ نہ ہو کہ اس انتظار میں کہ یہ ہماری بیٹی کی شادی کی عمر ہی نہ نکل جائے، اس لیے آپ سوچ کر ہی رشتے کے لیے منع کیا کریں۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ آپ ایسا کریں، اب کوئی بھی رشتہ لے کر آئے تو اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیں۔ یہ نہ ہو ہماری بیٹی کی شادی کا وقت ہی گزر جائے، ہماری بیٹی ہمارے دروازے پر ہی بیٹھی رہ جائے اور بوڑھی ہو جائے۔ میں نے نانو سے کہا کہ نانو، اس کسان کی بیوی تو ٹھیک کہہ رہی ہے۔ پھر نانو آگے کیا ہوا؟ اس لڑکی کی شادی ہو پائی کہ نہیں؟ وہ کہنے لگی ابھی آگے تو سنو، تم دیکھنا ایک دن کوئی شہزادہ آئے گا، میری بیٹی کو بیاہ کر لے جائے گا۔ پھر کچھ دیر تک تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا اور کئی رشتے اس خوبصورت لڑکی کے لیے آئے، مگر اس کے سامنے پھر ان کے لڑکے کے دیکھنے کے بعد وہی بات کہہ کر ان لوگوں کو بھی منع کر دیا کہ آپ کے لڑکے کے لیے پسند نہیں ہیں۔ تو ایسا کرتے کرتے کچھ سال اسی انتظار میں گزر گئے کہ کوئی خوبصورت نوجوان لڑکا اس کے ساتھ ان کو ملے، اپنی خوبصورت بیٹی کی شادی سے لڑکے سے کر سکیں، مگر آج تک اس کسان کو ایسا کوئی نہ مل سکا۔ تو کسان اور اس کی بیوی بہت پریشان رہنے لگے، کیونکہ اب ان کی بیٹی کی عمر بڑھنے لگی تھی، ابھی تک اس لڑکی کا رشتہ دینا ہو پاتا تھا۔ اب تو گاؤں والے بھی رشتہ بھیج بھیج کر تھک چکے تھے اور اب کہیں سے بھی اس لڑکی کا رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرنے لگے تو ہر گزرتے دن کے ساتھ کسان پریشان رہنے لگا، اس کی پریشانی اور فکر میں اضافہ ہونے لگا۔ ایک دن یہ کسان اپنی زمین پر ہل چلا رہا تھا کہ ایک بہت خوبصورت نوجوان گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے ساتھ ان کے پاس آیا، گھوڑے سے نیچے اترا، کسان سے کہنے لگا اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے کچھ بات کر سکتا ہوں۔ جب کسان نے اس خوبرو نوجوان کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے ساتھ اس کی نظریں اس خوبرو نوجوان پر نہ تھیں، تو یہ کسان اس کو دیکھتا رہ گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے کئی سالوں سے وہ اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا اپنی بیٹی کے لیے۔ تو جب کسان کچھ دیر تک کچھ نہ بولا، صرف اسے دیکھتا ہی رہا، نوجوان نے پھر ان سے کہا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کسان اس نوجوان کی طرف متوجہ ہوا، نوجوان نے ان سے کہا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کسان اس نوجوان کی طرف متوجہ ہوا، نوجوان نے کسی سے کہا کہ آپ کی ایک بیٹی ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروا دیں۔ کسان اس نوجوان کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ تم نے آنے میں بہت دیر کر دی، مگر کوئی بات نہیں، اب تم آ گئے ہو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ کسان اس نوجوان کو لے کر خوشی خوشی گھر آیا، اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ دیکھو وہ آ گیا ہے جس کا میں اتنے سالوں سے انتظار کر رہا تھا۔ تو کسان کی بیوی نے آ کر دیکھا تو وہ بھی اس نوجوان کے حسن کی گرویدہ ہو گئی تھی، اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ اس کو اندر لے کر تو آئیں۔ تو کسان نے اس کو بیٹھنے کے لیے کہا، اپنی بیوی سے چائے پانی کا انتظام کرنے کے لیے کہا۔ تو وہ کسان نوجوان سے کہنے لگا اگر تم کہو تو میں اپنے صاحب کو لے کر آؤں گا دونوں کے نکاح کے لیے۔ تو یہ نوجوان جلدی سے بولا جی ضرور، آپ جلدی کریں، ویسے بھی ہمیں نکاح کے بعد بہت دور جانا ہے۔ تو خوشی کی وجہ سے کسان اور اس کی بیوی یہ اس سے پوچھنا بھول گئے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو۔ ان دونوں نے اس سے کچھ بھی نہ کہا نہ پوچھا، اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کروا دیا۔ تو جب یہ کسان اپنی بیٹی کو رخصت کرنے یا اس سے پوچھ لے کر تمہارا گھر کہاں ہے، تو کسان نے اس سے پوچھا تمہارا گھر کہاں ہے، جب کبھی ہم نے اپنی بیٹی سے ملنا ہوگا تو کہاں آ کر ملیں گے۔ نوجوان بولا اگر آپ نے اپنی بیٹی سے ملنا ہوگا تو کوکاف آ جانا۔ کسان ایک دم سے حیران رہ گیا، پریشان ہو کر اس کو دیکھنے لگا، دوبارہ بولا اور کہنے لگا میں ایک جن ہوں، سارے جنات قابو میں ہی رہتے ہیں، اس لیے میں آپ کی بیٹی کو لے کر کوکاف جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں کا جب دل چاہے آپ اپنی بیٹی کو ملنے آ جانا۔ وہ ان کو اپنی بیٹی کو گھوڑے پر بٹھا کر اچانک غائب ہو گیا۔ وہ کسان اور اس کی بیوی وہیں کھڑے ہوتے رہ گئے۔ اور پھر میں نے ان سے کہا کہ جن تو کیا سچ میں انسان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں؟ نانو نے کہا کہ ہاں میری بچی، میں کہانی سن کر بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اب تم نے کہانی سن لی ہے، اس لیے اب تم جلدی سے سونے کی کوشش کرو، کیونکہ تمہیں صبح اسکول جانا ہے۔ اگر تم اسکول سے لیٹ ہوئی تمہارے ماموں بہت ناراض ہوں گے۔ میں نے سونے کے لیے اپنے منہ پر چادر لے لی۔ صبح میری امی مجھے جگانے کے لیے نانو کے کمرے میں آئیں، مجھے اٹھانے لگیں کہ معروف اٹھو، تمہیں اسکول جانا ہے۔ مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی، امی کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، تو غصے میں بولی میں تمہاری نانو سے کہوں گی کہ وہ اب تمہیں کوئی بھی کہانی نہ سنائے۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، امی سے کہنے لگی میں اٹھ گئی ہوں۔ میں نے جلدی سے مجھے تیار کیا، اسکول چھوڑنے چلی گئی، کیونکہ آج ماموں پہلے ہی نکل گئے تھے۔
میں لیٹ اٹھی تھی اور امی کو مجھے اسکول چھوڑنا پڑا۔ پہلے تو ماموں اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، زندگی گزرتی رہی، میں نے اسکول کی پڑھائی ختم کر لی۔ اب میں کافی سمجھدار بھی ہو گئی تھی، مگر میں نے نانو کی جنات والی کہانیاں سننا چھوڑ دی تھیں۔ تقریباً ہر رات ضد کر کے جنات والی کہانیاں سنتی اور نانو کہتی کہ اب تم بڑی ہو گئی ہو، اب تو تم یہ کہانیاں سننا بند کر دو۔ تو میں ان سے کہتی کہ جس رات کو میں آپ سے کہانی نہیں سنتی مجھے نیند نہیں آتی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے جنات کی کہانیاں سننا کتنا پسند ہے، تو میں یہ کہانیاں سننا نہیں چھوڑ سکتی۔ نانو مجھ سے کہتی کہ تم اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دیا کرو، اب تم نے کالج جایا کرنا ہے تو اب تمہیں اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ مجھے پتہ ہے نا تمہارے ابو چاہتے تھے کہ تم بہت زیادہ پڑھو، اور اب تمہارے ماموں بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ ان کی معروف بہت زیادہ اور بہت اچھا پڑھے اور سب سے آگے بڑھے، مضبوط اور بہادر بنے، کیونکہ ابھی تک تمہیں تمہاری ممانی نے تمہارے ماموں سے لڑائی جھگڑا کرنا چھوڑا ہے، اور نہ ہی اب تک اللہ نے ان کو اولاد دی ہے، تو تمہارے ماموں تو تمہیں ہی اپنی اولاد سمجھتے ہیں، تمہیں اپنی بیٹی کی طرح ہی پیار کرتے ہیں۔ تم ان کی خواہش کو پورا کرنا اور بہت زیادہ پڑھنا۔ تمہاری ماں نے بھی اپنی پوری زندگی تمہارے لیے ہی وقف کر دی ہے، اپنے بارے میں نہیں سوچا، کیونکہ تم جانتی ہو جب تمہارے ابو کا انتقال ہوا تمہاری امی ابھی جوان تھی، مگر تمہاری امی نے آج تک دوسری شادی کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں، کیونکہ وہ یہ کہتی کہ اس کی بیٹی کو کبھی کوئی مشکل نہ ہو۔ تمہاری امی کو تم سے بہت امیدیں ہیں، جب تم پڑھ لکھ جاؤ گی تو وہ تمہیں ایک بڑی سی کرسی پر افسر بنا بیٹھا دیکھنا چاہتی ہے، اور بڑی دھوم دھام سے کسی اچھے گھرانے میں تمہاری شادی کروانا چاہتی ہے۔ تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ اور تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ تم دوسروں کے کام اس کو اپنے لیے بہت زیادہ سنجیدہ ہو جاؤ، اور ان سب کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کرو۔ جیسے تم اسکول میں آج تک پہلے نمبر پر آتی رہی ہو، تم اپنے کالج کی پڑھائی میں بھی پہلے نمبر پر آ کر ہماری امیدیں پوری کرنا۔ میں نے ماموں سے کہا آپ فکر نہ کریں، آپ چاہتی ہیں میں ویسا ہی کروں گی۔ ماموں نے مجھے کالج میں داخلہ لے کر دیا، اب میں خود ہی کالج آ جایا کرتی تھی۔ ابھی مجھے کالج جاتے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ کالج میں میری بہت ساری سہیلیاں بن گئیں، کیونکہ میں بہت ہنسمکھ اور شرارتی تھی، اس لیے سب کو مجھ سے بات کرنا اچھا لگتا تھا۔ میں اپنی پڑھائی ختم کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر خوب باتیں کیا کرتی، اپنی نانوں سے سنی ہوئی جنات کی کہانیاں ان کو بھی سنایا کرتی۔ تو میری سہیلی مجھ سے کہتی تھی کہ تم پڑھائی میں سب سے زیادہ ذہین ہو، کہانیاں سنانے میں بھی سب سے آگے ہو، پتہ نہیں ہم تمہاری طرح کیوں اچھا نہیں پڑھ سکتی، تو تم اپنا کتنا وقت کہانیاں سنانے میں ہی لگا دیتی ہو، مگر پھر بھی تم ہم سے بہت اچھا پڑھ لیتی ہو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کہانیاں تو میرا شوق ہے، پڑھائی کرنا میرے اپنوں کی بہت بڑی خواہش ہے، جس کو میں پورا کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو کچھ مہینوں بعد جب میرا کالج میں امتحان ہوا اور اس کا نتیجہ آیا تو میں پہلے نمبر پر ہی تھی، تو کالج میں اور گھر میں بھی سب بہت خوش ہوئے۔ جب میں نے اپنے پاس ہونے کے بارے میں اپنے ماموں کو بتایا، ماموں یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ دوسرے دن ایک پیارا سا تحفہ میرے لیے لے کر آئے گئے۔ جب ماموں نے مجھے تحفہ دیا تو منہ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے کمرے میں ممانی چلی گئیں۔ امی نے میرے سر پر دونوں ہاتھوں سے پیار دیا اور مجھے بہت ساری دعائیں دیں، اور تو نہ اندر سے مٹھائی لے کر آئیں، میرا منہ میٹھا کروایا، اور میں بعد میں سبھی کو مٹھائی کھلانے لگی۔ بعد میں ممانی کے کمرے سے ان کو مٹھائی دینے گئی تو انہوں نے مٹھائی نہ کھائی، میں مٹھائی واپس لے کر آئی۔ ماموں نے میری طرف دیکھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماموں نے اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کیے اور کہنے لگے اب تم بڑی ہو گئی ہو، اپنی ممانی کو تو تم جان ہی گئی ہو، اس لیے اب تم رونا بند کرو، مجھے بتاؤ کہ میں اور کیا کروں، میری پیاری محروق خوش ہو جائے۔ میں نے ماموں سے کہا کہ ماموں مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ ماموں بولے بس اتنی سی بات، تو لو ابھی آئس کریم حاضر ہو جائے گی۔ ماموں مجھ سے بولے، اور پھر میری امی بولی کہ تم دونوں ماموں بھانجی باہر جاؤ، ہمارے لیے ایک دن گھر میں ہی لے آنا۔ تو میں جلدی سے تیار ہو کر ماموں کے ساتھ آئس کریم کھانے باہر چلی گئی۔ گھر آتے وقت کچھ آئس کریم گھر والوں کے لیے بھی لے آئی۔ جب میں دوبارہ کالج گئی تو میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگیں کہ تم نے تو کمال ہی کر دیا، تم پورے کالج میں پہلے نمبر پر آئی ہو، تم نے تو لڑکوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، اسی لیے ہر کوئی تمہارا دیوانہ ہو گیا ہے۔
تو میں نے ان سے کہا کہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ یہ بولیں کہ ہم تو سچ کہہ رہی ہیں، کیونکہ آج تک اس کالج میں کسی لڑکی نے کبھی بھی پہلی پوزیشن نہیں لی، مگر اس بار تم نے پہلے نمبر پر آ کر لڑکوں کو دھول چٹا دی ہے۔ اس لیے جو لڑکا پہلے نمبر پر آتا تھا وہ بہت غصے میں ہے، تم سے ملنا چاہتا ہے، تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، اور تم آج کافی دیر سے آئی ہو تو اس کا غصے کے مارے برا حال ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہ لڑکا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، مجھ سے کہنے لگا، تمہارا نام محروق ہے؟ میں نے کہا ہاں، مگر تم کون ہو؟ تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ میں اس سے بھی زیادہ غصے میں بولی تو وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ پاس کھڑی سب لڑکیاں اس سے کہنے لگیں، آدھا گھنٹہ پہلے تو تم بہت شور مچا رہے تھے، مگر اب جب محروق سامنے آئی ہے تو بولتی کیوں بند ہو گئی؟ تو وہ لڑکا بہت شرمندہ ہو گیا اور چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ سب لڑکیاں حیران رہ گئیں اور کہنے لگیں، آج تک تو یہ کسی دوسرے کو اپنے سامنے بولنے نہیں دیتا تھا، مگر آج اسے کیا ہو گیا؟ تو میں نے اپنی سہیلیوں سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے اور تم لوگ اس لڑکے کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ پہلے ہر بار یہی لڑکا فرسٹ آتا ہے، اس کا نام زاہد ہے، ہمارے کالج کی ساری خوبصورت لڑکیاں اس پر مرتی ہیں، یہ کسی کو گھاس بھی نہیں ڈالتا، مگر آج تمہارے سامنے کیسے خاموش ہو گیا ہے؟ اس کے منہ سے ایک بات بھی نہیں نکلی، کہیں یہ تمہارا دیوانہ تو نہیں ہو گیا؟ میں ان سے کہنے لگی ایسی کوئی بات نہیں ہے، شاید وہ میرے غصے کی وجہ سے چپ ہو گیا ہوگا، تمہیں تو ویسے بھی موقع چاہیے ہوتا ہے باتیں بنانے کے لیے۔ میں ان سے یہ کہہ کر کلاس میں چلی گئی۔ میں نے جا کر دیکھا وہ لڑکا زاہد بھی ہماری کلاس میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے کلاس میں آتا دیکھ کر اس نے اپنا منہ نیچے کر لیا۔ ویسے دیکھنے میں شاہد اتنا بھی برا نہ تھا، تو کچھ دنوں بعد میری اور زاہد کی دوستی ہو گئی۔ میری سہیلیاں مجھ سے چلنے لگیں، جان بوجھ کر مجھے چھوڑ آتی کہ تم نے زاہد کو بھی اپنی جنات کی کہانیاں سنا کر اپنا کر لیا ہے۔ میں کالج سے گھر آئی تو مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ کھانا ہے تو مجھے دیں۔ امی نے کہا کہ تم جا کر ہاتھ منہ دھو لو، میں تمہارے پسندیدہ دال چاول بنا کر ابھی لے آتی ہوں۔ میں نے پوچھا امی بڑے دن ہو گئے ہیں، میں نے نانی سے کوئی کہانی نہیں سنی، آج میں نانوں کو بتا دوں گی کہ میں نے رات کو کہانی سنی ہے، رات کے لیے تیاری کر لیں۔ اتنے میں ممانی اپنے کمرے سے باہر آئی، مجھ سے کہنے لگی کہ بی بی اب تم کہانی سننے کی تیاری کرنا چھوڑ دو، دوسرے گھر جانے کی تیاری کرو، تمہارے ماموں اور تمہاری امی نے تمہیں ویسے ہی بہت چھوٹ دے رکھی ہے، کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ امی باورچی خانے سے باہر آئیں، ممانی سے کہنے لگیں کہ بھابھی آپ کو میری بچی سے مسئلہ کیا ہے، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ تب ممانی بولیں تمہاری بیٹی اب بچی نہیں رہی بلکہ بڑی ہو چکی ہے، اس کی شادی کر کے اس کو دوسرے گھر بھیج دو۔ اتنے میں نانو ظہیر بھی نماز پڑھ کر باہر آئی اور کہنے لگی کیا بات ہے، کیوں بحث چل رہی ہے؟ میں نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا، روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تو امی نے نانو سے کہا کہ بھابھی کہہ رہی ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں، تو نانو امی سے کہنے لگیں تم لوگوں کو تو پتہ ہے کہ اس کو جلی کٹی سنانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، تو تم دونوں اس کی باتوں پر زیادہ کان نہیں دھرا کرو، تم جا کر محروق کو کھانا دو، خود بھی کھانا کھاؤ۔ تو امی کھانا لے کر میرے کمرے میں آئی، مجھ سے کہنے لگی میں نے اپنی بیٹی کے لیے بہت مزے کی دال چاول بنائے ہیں اور مل کر کھاتے ہیں۔ میں نے کہا اب مجھے بھوک نہیں ہے، آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ کھانا واپس لے کے میں سو گئی۔ جب میں سو کر اٹھی تو میرے کمرے میں آئیں، مجھ سے کہنے لگیں کہ اٹھ کر اب کھانا کھا لو۔ میں بہت اداس تھی، مجھ سے کہنے لگیں کہ دوپہر میں جب تم نے کھانا نہیں کھایا تھا، تمہاری امی نے بھی نہیں کھایا تھا، اب تم بھی نہیں کھاؤ گی تو تمہاری امی بھی نہیں کھائے گی۔ جب میں نے نانو سے سنا کہ میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا تو میں باورچی خانے میں گئی، کھانا لے کر امی کے پاس آئی، اپنے ہاتھوں سے ان کو کھانا کھلایا، خود بھی کھانا کھایا، اور پھر کھانا کھانے کے بعد جب میں نے دیکھا نانو عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہو گئی ہیں تو میں ان کے پاس ان کے کمرے میں چلی گئی، جا کر ان کے ساتھ ان کے بستر پر لیٹ کے ان سے کہنے لگی نانو مجھے بھی نیند نہیں آ رہی کیونکہ میں ابھی سو کر اٹھی ہوں، اس لیے آپ مجھے جنات کی کوئی کہانی سناؤ۔ نانو کہنے لگی کہ اتنی بڑی ہو گئی ہو مگر آج تمہاری بچپن کی عادت نہیں گئی۔ میں نے کہا مجھے کہانی سننا اچھا لگتا ہے، تو نانا نے کہا اچھا پھر آج ایک کہانی سنا دیتی ہوں۔ کسی شہر میں ایک میاں بیوی رہتے تھے جن کی شادی کو ابھی تھوڑا عرصہ گزرا تھا مگر ابھی تک ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ عورت ہر وقت پریشان رہتی۔ اس عورت کا نام زویا، اس کے شوہر کا نام سفیان تھا۔ کیونکہ زویا کو اپنے بڑے سے گھر میں شوہر کے کام پر جانے کے بعد اکیلا رہنا پڑتا تھا،
یہ گھر زویا کے شوہر کو کمپنی کی طرف سے ملا ہوا تھا۔ کس گھر میں ان دونوں کے ساتھ ایک نوکرانی رہتی تھی جس کا نام سفیان تھا۔ جب کام پر چلا جاتا تو زویا اپنی نگرانی سے اپنی اولاد نہ ہونے کی باتیں کرتی رہتی۔ نوکرانی کام ختم کر کے گھر جاتی تو زویا اپنے ٹیرس پر اداس کھڑی رہتی۔ ایک دن اس کی نظر اپنے گھر کے سامنے والے گھر کی چھت پر پڑی۔ زویا نے دیکھا کہ ان کے چھت پر 4 سے 5 سال کی بچی کھیل رہی ہے تو زویا نہیں، اس کو دور سے آواز دی۔ وہ بچی زویا کے گھر آ گئی تو یہ کافی دیر تک اس بچی کے پاس بیٹھی رہی اور باتیں کرتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد یہ بچی زویا سے کہنے لگی کہ آنٹی میں چلتی ہوں، میری امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ تو زویا اس بچی سے بولی کہ میں نے تمہارا نام پوچھا ہی نہیں، بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ بچی بولی کہ آنٹی میرا نام جاذبہ ہے۔ تو کہنے لگی کہ جاذبہ آپ کا نام تو بہت پیارا ہے۔ زویا نے جاذبہ سے کہا کل تم پھر ہمارے گھر کھیلنے کے لیے آنا۔ کچھ دن تک جاذبہ اور زویا روز ساتھ کھیلتی اور زویا اس کے ساتھ خوب کھیلتی۔ اب زویا کا وقت کافی اچھا گزرنے لگا تھا۔ ایک دن زویا کی ملازمہ ساجدہ نے پانی کی بوتل دم کر کے دی اور کہا کہ جس عورت کے ہاں بچے کی پیدائش نہ ہوتی ہو اس دم والے پانی کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے کسی بھی 5 سال کے بچے یا بچی کو پلا دے تو اس عورت کو اولاد کی نعمت سے اللہ نواز دے گا۔ یا یہ دم کیا ہوا پانی میں آپ کے لیے لائی ہوں، آپ یہ پانی 3 حصوں میں بانٹ کر 3 دن تک کسی 5 سال کے بچے یا بچی کو پلا دیں، اللہ آپ کو بھی اولاد کی نعمت عطا کرے گا۔ زویا نے ساجدہ سے پانی والی بوتل لے لی۔ سفیان کو اس بوتل کے بارے میں کچھ نہ بتایا، خود ہی دل میں سوچنے لگی کہ اب یہ پانی میں کسی بچے یا بچے کو پلاؤں۔ تبھی ان کے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں یہ پانی جاذبہ کو پلا لوں، وہ بھی تقریباً 5 سال کی تھی۔ زویا نے سوچا میں یہ پانی جاذبہ کو پلا دوں گی۔ زویا نے ایسا ہی کیا۔ جب جاذبہ اس کے گھر کھیلنے کے لیے آئے تو زویا نے یہ پانی جاذبہ کو پلا دیا۔ جیسے ہی جاذبہ کو 3 دن ہوئے دم والا پانی پیتے تو شیطانی طاقتوں نے اسے جکڑ لیا، جاذبہ کی جان چلی گئی۔ ادھر اللہ نے زویا کو اولاد کی خوشخبری دے دی۔ چند مہینوں بعد زویا کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ زویا اور سفیان بہت خوش تھے۔ زویا اور سفیان نے اپنی بیٹی کا نام حورین رکھا۔ چند سال بعد جب ان کی بیٹی 5 سال کی ہوئی، ایک دن زویا نے دیکھا حورین اپنے کمرے میں بیٹھی کسی سے باتیں کر رہی ہے، مگر زویا کو حورین کے کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور نظر نہ آیا۔ زویا نے حورین سے پوچھا تم کس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی جبکہ تمہارے کمرے میں تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا، پھر تم یہ باتیں کس سے کرتی ہو؟ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، میں اپنی دوست سے باتیں کر رہی ہوں۔ زویا نے جلدی سے ہر ایک کو اٹھایا، اپنے کمرے میں لے گئی۔ پریشان ہو کر اس بارے میں سفیان کو بتانے لگی، مگر سفیان کو یقین نہیں آیا۔ حورین کی معمول کی بات بن چکی تھی جس کی وجہ سے زویا بہت پریشان رہنے لگی۔ حورین زور اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی پتہ نہیں کس سے باتیں کرتی، اور جب زویا اس سے پوچھتی تو وہ کہہ دیتی کہ آپ کو نظر نہیں آتا، میں اپنی دوست سے باتیں کرتی ہوں۔ ایک دن حورین اپنے کمرے میں موجود نہ تھی، وہ پورے گھر میں موجود نہ تھی۔ سفیان نے حورین کو ڈھونڈنا شروع کیا، پورے گھر میں تو وہ ان کو کہیں نہ ملی۔ اچانک سے ان کو چھت سے حورین کے چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی۔ زویا اور سفیان دونوں چھت کی طرف دوڑے تو جا کر انہوں نے دیکھا کہ ایک انجانی طاقت ان کی بیٹی کو چھت سے نیچے پھینکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مسلسل ایک آواز گونج رہی تھی کہ جس طرح تم نے مجھے مارا ہے اس طرح میں تمہاری بیٹی کو بھی زندہ نہیں رہنے دوں گی، میں اس کو بھی مار دوں گی۔ یہ آواز جانی پہچانی لگی۔ اس نے گھبرا کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ تمہاری بیٹی سے کیا دشمنی ہے؟ تمہاری بیٹی نے کیا بگاڑا ہے؟ وہ آواز پھر گونجنے لگی، تم یاد کرو آج سے تقریباً 5 سال پہلے تم نے مجھے پانی پلا کر مار ڈالا تھا۔ زویا کو وہ سب کچھ یاد آنے لگا، کس طرح اس نے ساجدہ کا دیا ہوا وہ دم کیا ہوا پانی جاذبہ کو پلایا تھا۔ زویا نے اس سے کہنے لگی تم میری بیٹی کی مجرم ہو، اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، تمہاری جان لوں گی۔ زویا نے سفیان کو سب کچھ بتا دیا اور زویا جاذبہ سے کہنے لگی کہ تم اپنا بدلہ لو، میری معصوم بیٹی کو چھوڑ دو۔ اس آواز نے ایک جھٹکے سے حورین کو سفیان کے پاس چھوڑا اور زویا کو اپنے ساتھ لے کر کہیں غائب ہو گئی۔ تمہاری کہانی ختم ہوئی، اب تم جا کر سو جاؤ، تم نے صبح کالج جانا ہے۔ میں نے نانو سے پوچھا، نانو یہ جنات اتنے برے کیوں ہوتے ہیں؟ کسی سے بدلہ لیے بغیر ان کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ سب کو اپنے ساتھ پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں۔
مجھے جنات کی کہانیاں سننے سے ڈر نہیں لگتا، مگر ان کی اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ یہ انسان کو اپنے ساتھ لے کر پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ تو نانو، کیا وہ انسان کبھی گھر واپس نہیں آتا جس کو جنات اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جاتے ہیں؟ نانو کہنے لگی کہ ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہی سنا ہے کہ جس کسی انسان کو جنات اٹھا کر لے جاتے ہیں وہ اس دنیا میں دوبارہ مڑ کر نہیں آتا، مگر ابھی تم میرے کمرے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جاؤ، ورنہ تھوڑی دیر تک تمہاری امی ضرور اس کمرے میں آ جائیں گی، مجھ سے ناراض ہو جائیں گی، مجھ سے کہے گی کہ آپ تو سمجھدار ہیں، یہ نہ سمجھ سے ہی رات کو اتنی دیر تک جاگنا کون سی اچھی بات ہے، تم جلدی سے اپنی امی کے کمرے میں آنے سے پہلے جا کر سو جاؤ۔ میں جلدی سے نانو کے کمرے سے اٹھی، اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن صبح کالج گئی، میری کلاس کے سارے بچے پکنک پلان کر رہے تھے۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ ماہروخ، تم بھی کوئی مشورہ دو کہ پکنک کے لیے ہم سب لوگ کہاں جائیں؟ سب نے اپنی اپنی رائے اور مشورہ دیا۔ میں نے ان سے بھی کہا کہ مجھے تو مری جانا اچھا لگتا ہے، تم لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ ان سب نے کہا جگہ تو بہت اچھی ہے، سب لوگ مری جانے کا ہی سوچتے ہیں۔ جب میں کالج سے گھر آئی، میں نے امی کو بتایا کہ ہم لوگ کالج کے ٹریفک کے لیے مری جانے والے ہیں، آپ اس کے لیے تھوڑی بہت تیاری کر دیں۔ تو امی مجھ سے کہنے لگیں کہ تمہارا جانا ضروری ہے کیونکہ آج تک تم اکیلی کہیں نہیں گئی۔ میں نے امی سے کہا کہ میں ابھی اکیلی نہیں جا رہی، ہماری کلاس کے سارے بچے میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ امی نے کہا تمہارے ماموں سے بات کروں گی، اگر وہ اجازت دیں گے تو تم چلی جانا۔ اگلے دن جب ہم ناشتہ کر رہے تھے تو امی نے ماموں سے بات کی، انہیں بتایا کہ معروف اپنے کالج کے بچوں کے ساتھ کے لیے مری جانا چاہتی ہے۔ ماموں نے معروف سے پوچھا کہ تمہارے کالج والوں نے تمہیں ٹرپ پر لے جانے کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ معروف نے کہا کہ ماموں یہاں سے تو ٹرین پر جائیں گے اور آگے جا کر دیکھیں گے۔ ماموں نے کہا دل تو نہیں کر رہا تمہیں اکیلا بھیجیں، مگر تم جا رہی ہو تو دھیان سے جانا، اپنا بہت خیال رکھنا۔ دوسرے دن صبح جب ہم گھروں سے تیار ہو کر نکلے، اسٹیشن پر سب اکٹھے ہو گئے۔ کافی دیر بعد ایک ٹرین اسٹیشن پر آ کر رکی۔ ایک ٹرین میں پہلے ہی بہت زیادہ رش تھا۔ ٹرین میں رش دیکھ کر ہم سب نے فیصلہ کیا جس کو جہاں بھی راستہ ملے وہاں سے ٹرین میں سوار ہو جائے۔ ٹرین میں سوار ہو کر سب اکٹھے ہو جائیں گے، جس سے جس ڈبے پر چڑھا گیا وہ اس ڈبے پہ چڑھ کر ٹرین پر سوار ہوگا۔ میں بھی مشکل سے ایک ڈبے میں چڑھا۔ میں نے دیکھا کہ اس ڈبے میں میرا کوئی بھی ساتھی سوار نہ تھا۔ میں اکیلی اس ڈبے میں سفر کرنے لگی۔ جہاں میں بیٹھی تھی وہاں میرے پاس ایک فیملی آ کر بیٹھ گئی۔ وہ فیملی کافی ہنسمکھ تھی، میں ان کے ساتھ باتیں کرنے لگی، گھل مل گئی۔ اس کے ساتھ ان کا 10-12 سال کا بھائی بھی تھا۔ جب ہم نے جنات کی باتیں شروع کی وہ مجھے جنات کے واقعات سنانے لگی۔ رات ہوتے ہی میں سو گئی۔ جب آدھی رات پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی، یہ دیکھتے ہی میری جان نکل گئی کہ وہ فیملی تو خود کی فیملی تھی، میری چاروں طرف مجھے گھیرا ڈالے بڑی ہی خوفناک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کہہ رہے تھے تمہیں ہماری کہانیاں سننا پسند ہے، آج ہم سب سے مل بھی لو، اب تم ہمارے ساتھ رہو گی کیونکہ تم نے بچپن سے لے کر ہماری بہت کہانیاں سنی ہیں، اس سے تم ہمیں اچھی لگنے لگی ہو۔ آج ہم تمہیں اس ٹرین میں اپنے ساتھ لے کر جانے آئے ہیں۔ یہ ٹرین ہماری ہے، اس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ جن ہی ہیں جن کی کہانیاں تم نے اپنے بڑوں سے سنی ہیں، یہ سارے وہی جنات ہیں۔ یہ ٹرین ہمارا گھر ہے، ہم اس ٹرین میں رہتے ہیں، یہ ٹرین کہیں نہیں رکے گی، ایسے ہی چلتی رہے گی۔ میں نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا، وہ سب جنات تھے۔ پہلے یہ مجھے عام مسافر لگ رہے تھے مگر اب جنات بن چکے تھے۔ ایک ایک کر کے مجھے ان کی شکلیں دکھائی دینے لگیں تو مجھے بچپن کی کہانیاں یاد آ گئیں۔ وہ سب مجھے گھور رہے تھے کہ جیسے ابھی کے ابھی مجھے کچا چبا جائیں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں ان سے کیسے بچوں، اس ٹرین کو کیسے روکوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں بہت ڈری سہمی تھی، پسینے سے شرابور تھی، ڈر کے مارے میرا برا حال تھا کہ میں اب کیا کروں۔ میرا کوئی ساتھی بھی میرے ساتھ نہیں ہے، نہ کسی کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ یہاں کیا ہو رہا ہے، میں کس مشکل میں ہوں۔ وہ جنات مجھے کہنے لگے یہ سب وہی جنات ہیں جن کی کہانیاں تم بہت شوق سے سنا کرتی تھی، سب جنات اسی ٹرین میں رہتے ہیں، اب ہم تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ تو میں نے جلدی سے ٹرین میں لگی زنجیر کھینچی، مگر یہ ٹرین جنات کی تھی۔ وہ بولے اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں، ٹرین تمہارے رکنے سے نہیں رکے گی، ہمیشہ ایسے چلتی رہے گی، تم اسے کبھی نہیں اتر پاؤ گی۔ تو اس سے پہلے کہ ٹرین کی رفتار تیز ہوتی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا
کہ یہ ٹرین مجھے کہاں لے کر جا رہی ہے۔ میں آج تک اس ٹرین میں قید ہوں۔ یہ ٹرین کبھی نہیں رکتی بلکہ چلتی ہی جا رہی ہے۔ میں تو گھر سے ٹرپ کے لیے نکلی تھی، لیکن آج تک میں اسی ٹرین کی قید میں ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری امی اور میرے ماموں کس حال میں ہوں گے۔ میں تو اس دن سے لے کر آج تک ان جنات کے ساتھ اسی ٹرین پر ہوں اور یہ ٹرین کبھی نہیں رکی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔